العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب الایمان، صحیح بخاری کتاب الایمان، باب ہے الصلاۃ من الایمان، وقول اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت۔ نماز ایمان میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع فرما دے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو تم نے پڑھی ہیں، جو جب قبلہ تبدیل ہوا تو کچھ حضرات وہ تھے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر تحویل قبلہ سے پہلے وہ وصال کر گئے، اور انہیں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو ان کے بارے میں بعض حضرات کو تشویش ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے رجوع کیا گیا، تو یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیعکم۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نماز کو ضائع فرما دے۔ بیت اللہ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں ان کو ضائع فرما دے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ تو یہاں صلاۃ یعنی نماز پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ نماز وہ بھی ایمان میں سے ہے، اس لیے اس پر ایمان کا اطلاق کیا گیا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار مدینہ پاک تشریف لائے تو اپنے اجداد جو ماں کی جانب سے اجداد ہیں یعنی اپنے ننہال میں آپ تشریف لائے، یا کہا کہ اخوالی من انصار، جو انصار میں آپ کے ماموں لگتے تھے نا رشتے میں، ان کے پاس آپ تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد ہوئی ہے، 12 ربیع الاول، اور پھر رجب کے مہینے میں اگلے سال رجب کے مہینے میں یعنی دوسرے سال ہجرت کے رجب کے مہینے میں قبلہ تبدیل ہوا۔ تو بعض حضرات نے جو آپ کے آنے والا مہینہ تھا اور آنے والے مہینہ اور جو تحویل قبلہ والا مہینہ ہے اس کو شمار نہیں کیا، تو انہوں نے 16 مہینے بنا دیے، اور جنہوں نے اس کو شمار کیا ہے یعنی ربیع الاول کا وہ حصہ اور رجب کا بھی حصہ تحویل سے پہلے والا وہ شمار کیا، تو انہوں نے 17 مہینے بنا دیے۔ پھر ربیع الاول میں آپ 12 میں پہنچے ہیں، قباء،
تو آدھا مہینہ یہ بن جاتا ہے، اس طرح آدھا رجب کا مہینہ۔ تو جنہوں نے یہ آدھا مہینہ نہیں لیا انہوں نے 16 مہینے کہا، اور جنہوں نے یہ مہینے بھی شمار کیے ہیں آدھا آدھے تو انہوں نے 17 مہینے کہے۔ تو ہجرت کے بعد 17 مہینے تقریباً آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہو۔ بے شک پہلی نماز جو آپ نے بیت المقدس کی رخ کر کے پڑھی ہے وہ نماز عصر ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ہم ضرور آپ کا چہرہ اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جو قبلہ آپ کو محبوب ہے۔ اے حبیب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ تو نماز کے اندر ہی یہ حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے جو تعلق ہے اور محبت ہے اس کا اس میں اظہار پایا جاتا ہے۔ تو وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور نماز میں قبلہ تبدیل ہو گیا نا، اس مسجد کو قبلہ تین کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کچھ نماز خانہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھی گئی تحویل کے بعد، اور کچھ تحویل سے پہلے بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی جا چکی تھی۔ تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں ایک آدمی نکلا، عباس بن نہیک ان کا نام تھا۔ تو وہ ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ رکوع کے اندر تھے، تو انہوں نے پکار کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لہذا وہ جیسے تھے ویسے ہی وہ بیت اللہ شریف کی طرف وہ پھر گئے، اپنی اپنی جگہوں پر وہ بیت اللہ شریف کی طرف خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ اور یہودیوں کو یہ بات پسند تھی، اب یہ یعنی آپ بیت المقدس کی رخ کر کے نماز پڑھنے، یہ ان کو پسند تھا۔ اب یہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو قد اعجبہم، یہ بات ان کو بڑی عجیب لگی کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ آپ بیت المقدس کی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اہل کتاب ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، تو اہل الکتاب کا تو پیچھے الیہود پہ چلا جائے گا۔ تو یہودیوں کو اور اہل کتاب کو یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوئی کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس بیت اللہ شریف کی طرف خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا، اور اس بات کو انہوں نے بہت زیادہ اس کو اٹھایا اور اس پہ مگوئیاں اور اعتراضات کیے۔ اور برا نے اپنی حدیث میں کہا ہے جو ابو اسحاق سے روایت ہے کہ انہ مات القبلۃ قبل ان تحول رجال، کچھ افراد وہ تحویل قبلہ سے پہلے وصال کر گئے، وہ قتلوا، اور وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ تو فلم ندری ما نقول، اب ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں۔ تو اب یہودیوں کی طرف سے طرح طرح کے اعتراضات تھے، یہ اعتراض بھی ہوگا کہ اب جو تمہارے لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور اب وہ چلے گئے دنیا سے، اب ان کا کیا ہوگا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے ایمان یعنی نماز کو ضائع کر دے جو تم تحویل سے پہلے پڑھتے رہے ہو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ تو اب پوری حدیث نکل کی ہے اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ یہ آیت مبارکہ اتری جس میں ایمان کا اطلاق
نماز پر کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز وہ ایمان میں سے ہے اور نماز میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس وجہ سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع میں موقف قائم کیا اسی کے مطابق روایات لا رہے ہیں۔ باب حسن اسلام المرئی، تو اس روایت کے اندر تحویل قبلہ کا ذکر آیا ہے اور ساتھ پھر یہ آیت اترنے کا ذکر آیا ہے۔ تو پہلے جو لوگ بیت المقدس کی رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا کر رہے تھے، اور بعد میں جب حکم تبدیل ہوا تو بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے کیا۔ تو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اگر نمازیں ضائع ہوتی معاذ اللہ تو پھر تو سب کی ہوتی، لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اور آپ کے جو مخلصین ہیں سچے متابعین ہیں ان کی نمازوں کو ضائع فرما دے۔ یہودیوں کے یہ خام خواہ کے اعتراضات تھے جس میں یہ بھی اعتراض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کے قرآن کے اندر ہی جواب عطا فرمائے ہیں۔ تو کتنے مقام ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے منافقوں اور یہودیوں اور مشرکین اور دیگر کفار کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعلیم سے پھر جنہوں نے اعتراض کیے ان معترضین کو آپ نے قرآن پڑھ کر وہ جوابات دیے۔ اگلا باب ہے حسن اسلام المرئی، اسلام آدمی کے اسلام کی خوبی اور آدمی کے اسلام کا اچھا ہونا اور پرخلوص ہونا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ اسلام لائے اور اس کا اسلام اچھا ہو، اس کا اسلام پرخلوص ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر اس برائی کو مٹا دیتا ہے کانا ذلفہا جو اس نے اسلام لانے سے قبل کی ہو۔ کانا بعد کا القصاص، اور اسلام لانے کے بعد پچھلے گناہ مٹا دیے گئے، اب قصاص، اب موازنہ ہوگا کہ اب جو عمل کرے گا اس کے مطابق اچھائی یا برائی لکھی جائے گی۔ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، اور جو نیکی ہے وہ 10 گنا تک بڑھا کر مزید 100 گنا تک بڑھا کر وہ لکھی جائے گی اور دی جائے گی۔ کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اور پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا بڑھا دے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل۔ والسیئۃ بمثلھا، اور جو برائی ہے وہ اسی کی مثل ہی لکھی جائے گی، جتنی برائی کی ہے اتنی لکھی جائے گی۔ ہاں مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک جو برائی کی ہے وہ بھی معاف کر دے تو پھر وہ بھی نہیں لکھی جائے گی۔ تو اسلام لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد پھر سلسلہ وہ برابری کا شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ نیکی کرے گا تو نیکی لکھی جائے گی، برائی کرے گا تو برائی لکھی جائے گی۔ لیکن نیکی کے حوالے سے اللہ کا یہ فضل ہے کہ نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اور جس کے لیے چاہے پھر مزید بھی
اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، جبکہ گناہ ایک کیا ہے تو ایک ہی لکھا جائے گا، اور وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو پھر وہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے، یا اور ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے گناہ وہ معاف ہوتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ تو باب کیا تھا؟ آدمی کے اسلام کا اچھا ہونا۔ تو اسلام کا اچھا ہونا، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ سچے دل سے اور خلوص دل سے اسلام لائے۔ جیسا منافقین کا اسلام تھا ظاہری، اندر کفر تھا، ویسا اسلام وہ نہ ہو، بلکہ اسلام اچھا ہو اور خلوص کے ساتھ ہو، تو ایسا اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح خلوص کے ساتھ کی ہوئی جو ہجرت ہے، مقبول ہجرت، وہ بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور مقبول حج بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے اسلام کو وہ اچھا کرے تو ہر نیکی جو وہ کرے گا اس کے لیے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جائے گی، اور ہر برائی جو کرے گا وہ اسی کی مثل ہی لکھی جائے گی۔ یہ وہی حدیث ہے جس کا پہلے ذکر آیا ہے۔ پہلے روایت ابو سعید خدری سے تھی رضی اللہ عنہ، جن کا نام سعد بن مالک ہے، اور یہ دوسری حدیث آ رہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مضمون ایک ہی ہے، اس میں یہ اضافہ تھا کہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو پھر وہ ایک برائی بھی نہیں لکھی جائے گی۔ تو احسن احدکم اسلام، جب تم میں سے کوئی اگر اپنے اسلام کو وہ اچھا بنائے، پرخلوص بنا لے، تو خلوص ہر کام میں ضروری ہے، احسان ہر کام میں ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر ہر کام میں احسان کو لازم فرما دیا ہے، لہذا اگر قتل کرو وہ قصاص میں، اگر قتل کرو تو احسن طریقے سے قتل کرو، ذبح کرو تو اس میں بھی احسان کی روش کو اختیار کرو، اور جب تم میں سے کوئی ذبح کرنے لگے تو پہلے چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ تو یعنی ذبیحے کو کم سے کم تکلیف ہو، یہ احسان ہے۔ تو ایک نماز میں احسان ہے، عبادت میں احسان ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسا کہ تم اس کو گویا کہ دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَّمْ يَكُن تراہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو، یہ اس درجہ، یعنی اگر حکم کیا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تمہارے لیے ممکن نہ ہو تو پھر اس طرح عبادت کرو گویا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ تصور آپ کو حاضر رہے۔ تو احسان کی روش عبادت میں، اسلام لانے میں اور دیگر تمام امور میں احسان کی روش کو اللہ نے اپنے بندوں پہ لازم کیا ہے۔ تو احسان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا۔ تو جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، جو بھی آپ کے ذمہ کام ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، اس کو احسن انداز سے، حسن و خوبی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ آپ سر انجام دیں۔ یہ نہ ہو کہ تھکے ہارے دل سے اور بے دل ہو کر اور جان چھڑانے کے انداز میں اور اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے کے انداز میں جلدی جلدی اس کو کیا جائے، یہ غیر مناسب بات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اچھے انداز سے احسان کی روش کے ساتھ ہر معاملے کو کیا جائے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں پر ہر بات میں احسان کو لازم کیا۔ اگلا باب ہے احب الدین اللہ عز وجل ادومہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو جس پر دوام زیادہ ہو۔ تو دائمی عمل اللہ کو زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے پاس ایک خاتون تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ہذہ، یہ کون عورت ہے؟ تو
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے جواب دیا، یہ فلاں عورت ہے جس کی نماز کا بڑا چرچا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ساری رات نماز پڑھتی ہے۔ میں ماہ علیکم، ماں اس کو کہو کہ چھوڑ دو، ساری رات نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیکم بما تطیقون، تم پر اسی قدر نیک عمل کرنا اور عبادت کرنا لازم ہے جس کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کا ثواب دیتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اکتاتا نہیں ہے۔ ہاں البتہ تم جو ہے بالآخر تھک جاؤ گے۔ پوری رات اگر نماز پڑھتی ہے تو پھر کہ کب تک پڑھے گی؟ کچھ عرصے کے بعد پھر تھک جائے گی، مشکل ہو جائے گا پوری رات نماز پڑھنا۔ تو پہلے سے ہی اتنا ہی عمل کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، تاکہ تم باقاعدگی سے اور دوام کے ساتھ کر سکو، کیونکہ جو دوام کے ساتھ کیا جائے نا عمل، وہ اللہ کو زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تعلیم دی، فرمایا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دین کا وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس پر اس کے صاحب کا دوام ہو۔ تو دائمی عمل اگرچہ تھوڑا ہو، وہ اللہ کو زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے اعتدال کی تعلیم فرمائی ہے کہ عبادت کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے، جسے پیچھے آیا تھا وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، جو درست عمل ہے، مکمل درست عمل، اور وہ کیا ہے؟ اعتدال والا عمل، اس کو اختیار کرو اور اس کے قریب رہو۔ باب زیادت الایمان و نقصان ہی، تو ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں باب ہے۔ یہ آیات پیچھے گزر چکی ہیں، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور جو ایمان لائے ہیں تو وہ ایمان میں اور بڑھ گئے۔ اور مزید فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو ایک ہے مکمل اور ایک کے مقابلے میں نامکمل۔ جب جو کامل دین ہے اس میں سے کوئی چیز چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ وہ پھر دین ناقص ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کامل جو ایمان ہے اس کے اندر اعمال بھی داخل ہیں، اور اعمال کی کمی بیشی سے جو کامل ایمان ہے اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ اگلی روایت میں ہے، یہ تو آیات آئی تھیں جن کا پیچھے ذکر گزرا تھا، الیوم اکملت لکم کے علاوہ باقی جو آیات ہیں ان کا ذکر گزرا تھا۔ الیوم اکملت لکم کا ذکر آگے مزید آئے گا اور آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس حال میں کہ اس کے دل میں جو کے وزن کے برابر خیر یعنی ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس حال میں کہ اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہو، تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں وہ ایک غبار کے ذرے کے برابر ایمان ہو، تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ جو کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے، گندم کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے، اور غبار کا ذرہ، جب روشن دان سے اندر دھوپ آ رہی ہو تو اس میں جو اڑتے ہوئے آپ کو باریک باریک وہ ذرات نظر آتے ہیں، وہ ہے غبار کا ذرہ۔ تو جو کے برابر، جو کے دانے کے برابر، گندم کے دانے کے برابر اور غبار کے ذرے کے برابر اگر ایمان ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو اس کو بالآخر
جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور پیچھے بھی یہ روایت آئی ہے، وہاں تھا کہ خیر، ایمان کا ذکر تھا، یہاں خیر کا ذکر ہے، اور خیر سے مراد بھی ایمان ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کسی کا ایمان کم ہوتا ہے جو کے دانے کے برابر، کسی کا وہ گندم کے دانے کے برابر، کسی کا غبار کے ذرے کے برابر، تو ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑے سے تھوڑا ایمان بھی ہے، ان کو بھی بالآخر، پیچھے رائی کے دانے کا ذکر آیا تھا، ہاں، تو تھوڑے سے تھوڑا ایمان بھی ہے تب بھی اس کو بالآخر نکال لیا جائے گا، اور جس میں ہے ہی نہیں سرے سے بالکل ایمان، وہ پھر جہنم میں رہے گا۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور دل میں معمولی سا ایمان بھی ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے، گندم کے دانے کے برابر ہے، جو کے دانے کے برابر ہے، غبار کے ذرے کے برابر ہے، ان کو بالآخر جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اس امام بخاری علیہ رحمہ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کم و بیش ہوتا ہے۔ آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک یہودی آدمی نے آپ سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جس کو تم لوگ پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، ہمیں اس قدر خوشی ہوتی، اور تمہاری کتاب میں وہ آیت موجود ہے، تو تم نے اس کو عید نہیں بنایا، ہماری کتاب میں اترتی تو ہم تو عید بنا لیتے اس دن کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت اور انعام کو پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن کو بھی پہچانتے ہیں، اور جس جگہ یہ آیت اتری تھی نبی کریم علیہ السلام پر، اس جگہ کو بھی ہم پہچانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جمعۃ المبارک کے دن عرفات کے میدان میں آپ قیام فرمائے ہوئے تھے، اس حالت میں یہ آیت اتری ہے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو بتانا کیا مقصود ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی، ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس آیت کی طرف توجہ نہیں ہے، ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جس دن یہ آیت اتری تھی، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور یہ عرفات کے میدان میں اتری تھی، تو عرفات والا جو دن ہے یوم عرفہ، وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مقام بھی ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کا مقام ہے، وہ عرفات جہاں حجاج جمع ہوتے ہیں۔ تو ہماری تو ڈبل عید تھی، جمعہ بھی عید، یوم عرفہ بھی عید، تو ہم تو پہلے سے ہی اس کو عید مان رہے ہیں، ہم عرفہ کو بھی عید مانتے ہیں، جمعے کو بھی عید مانتے ہیں، تو اس دن تو ہماری دو عیدیں تھیں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم عید بنا لیتے ہو، تم نے عید نہیں بنایا، تو ہم تو ڈبل عید بنائے ہوئے ہیں اس کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا، اپنے انعامات اللہ نے مکمل فرما دیے، تو وہ اس دن یہ خوشخبری دی گئی ہے، تو واقعی یہ خوشی کا دن تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے خاص انعامات اگر کسی دن ہوئے تو اس دن وہ خوش ہونا اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں وہ انعامات دیے ہیں، اپنا فضل اور اپنی رحمت سے ہمیں نوازا ہے، تو یہ لغوی اعتبار سے اس کو آپ عید کہہ سکتے ہیں، یا عید کہا جاتا ہے اس کو لغوی اعتبار سے۔ ایک ہے اصطلاحی عید، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو باقی جو جمعۃ المبارک کا دن ہے تو وہ بھی، کیونکہ جمعۃ المبارک وہ بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، اور بڑے فضائل آئے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر، تو اس لحاظ سے بڑا ہمارے لیے ایک سچے مسلمان کے لیے وہ خوشی کا دن ہے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کا دن ہے، اور
اسی طرح جو عرفہ کا دن ہے، خاص جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے تو واقعی وہ ایک بہت خوشی ہے کہ ان کو ایک رکن اعظم کی ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے اس دن، اور اس دن وہ حاجی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو دوسرے لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی جو عرفہ کا روزہ ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق گزشتہ رندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور بڑا عظیم دن ہے عرفہ کا دن۔ تو یہ اس لحاظ سے وہ ہمارے لیے عرفہ کا دن بھی خوشی کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی خوشی کا دن ہے، اور خوشی کو عید سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں، تو اس لحاظ سے عید کے دن ہے۔ اور اس معنی پر اگر نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے دن کو عید کا دن قرار دیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس اپنا اپنے مزاج ہیں۔ بعض لوگوں کو اسے بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ عید کا دن کیوں کہتے ہیں؟ تو خدا کے بندو، جب جمعۃ المبارک کا دن اس کو عید کہا جا رہا ہے اور عرفہ کے دن کو عید بنایا جا رہا ہے، تو یہ تو خوشی کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے۔ تو اب 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو اب یہ ہے کہ حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو معروف ڈیٹ ہے مسلمانوں کے اندر وہ تو 12 ہی ہے نا۔ تو اب وہ خوشی جو ہوتی ہے وہ کوئی اس دن کی نہیں ہوتی، یہ دن ہے تو اس خاص دن کی خوشی ہے، مقصد وہ آپ کی تشریف آوری ہے۔ تو اب تشریف آوری کی خوشی کے اظہار کو اگر آپ 12 کو مقرر کر لیں، یا کوئی بھی اور دن آپ مقرر کر لیں، یا کہیں کسی جگہ میں یا کسی علاقے کے مسلمانوں نے کوئی اور دن اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ ایسے خام ان باتوں میں الجھنا، اپنا وقت ضائع کرنا، اور پھر متہم ہونا کہ دوسرے لوگ سمجھیں گے بھی شاید اس کو نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہیں ہے، شاید یہ دل میں جلتا ہے یا اس کو کوئی کڑتا ہے، تو اس کو کیا ہے، یعنی طرح طرح کی پھر یہ باتیں آگے بڑھنا مسئلہ خام یہ اس طرح کی باتیں، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو مطلب واقعی باتیں غلط ہیں وہ تھوڑی ہیں، متفق علیہ جو حرام چیزیں ہیں آپ ان چیزوں سے لوگوں کو روکیں۔ البتہ جو خوشی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اعتدال میں رہیں، شریعت کے حکام کو پیش نظر رکھیں۔ بعض کا زیادہ اعتراضات مقابلے میں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب وہ جلوس میں یا نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، اور جلوس کے اندر اور بعض شریعت کی خلاف ورزیاں لوگ کرتے ہیں، تو اس جہت سے پھر جو اعتراض ہیں وہ اعتراض تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اور ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ خوشی کا اظہار وہ شریعت کے دائرے میں ہو، اس میں خلاف شرع چیز کوئی نہ ہو، اور اس میں اچھی باتیں ہوں، جیسے تلاوت قرآن ہے، نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف حسنہ وہ نظم کی شکل میں، نثر کی شکل میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس ہو، آپ کی اطاعت پر لوگوں کو ابھارا جائے، اور لوگوں کو دین کے اندر ان کا دین کا شوق ذوق پیدا کیا جائے، اور باقی رہیں نمازوں کی پابندی ہو، اور جو پردے کے احکام ہیں ان کی رعایت ہو، اور دوسرے مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچے، اور راستے کو اس طرح سے بند نہ کر دیں کہ آنے جانے والوں کو اذیت ہو، اور جو کھانے بانٹے جاتے ہیں یا اشیاء ان کی بے حرمتی نہ ہو، اور ان کا ضیاع نہ ہو، اور باہمی یعنی چیزیں لینے میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور ایک نظم و ضبط ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو مباح چیزیں ہیں وہ اچھی نیت سے وہ نیک عمل بن جایا کرتے ہیں، تو ہر موقع کو مثبت انداز اختیار کر کے اس سے دینی فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ محض اعتراض کر کے اس کو غلط رنگ دیا جائے جس میں اپنا بھی وقت ضائع ہو، دوسروں کا بھی ضائع ہو، اور ایک نیا محاذ کھڑا ہو جائے سوال و جواب کا، اور تنقید اور اعتراضات اور جوابات کا، اور باہمی مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پیدا ہو۔ یہ ناسمجھی ہے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ تو جو موقع ہے اس میں لوگوں کو ایک جوش ہوتا ہے، تو ان کو احساس دلایا جائے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم غلام ہو، انہوں نے دین کے غلبے کے لیے کیسی کیسی تکالیف اٹھائی ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ تم نبی کے اگر واقعی محب ہو تو تم پر بھی اس راستے پہ چلنا ضروری ہے، دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے انہیں آگاہ کیا جائے۔ تو یہ ایک بہترین اصلاح کا موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت، فرمانبرداری، آپ کی محبت، ٹھیک ہے، اور الفت میں لوگوں کو ابھارا جائے۔ تو اس کو لغوی اعتبار سے وہ عید کہا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اور بھی تو ہے، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے وہ خوان نازل فرما تاکہ ہم وہ دین کیا بن جائے، ہاں ہماری اگلوں پچھلوں کے لیے وہ عید بن جائے، تو عید کا دن بن جائے، وہ خوان ہم پر نازل فرما تاکہ وہ دن وہ عید کا دن ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔